یہ نیا سوال یہ ہے جی کہ اگر نماز کے دوران خیال آ جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ دوسرے الفاظ میں اگر آپ کا خیال آ جائے تو کیا نماز نہیں ہوتی؟ آپ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو سکتی یا وہی ہونی چاہیے؟ تو یہ دو سوال ہوئے۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ خیال جس طرح کا بھی نماز کے اندر آئے، اگرچہ وہ خیال جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق حلال ہوگا یا حرام ہوگا یا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا یا جو بھی اس کی صورت ہوگی، لیکن اس کے باوجود کہ وہ کیسا اچھا یا برا کیوں نہ ہو، خیال سے نماز فاسد نہیں ہوتی، خیال سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نماز میں خیال آ جائے تو پھر کیا نماز نہیں ہوتی یا ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں اے زہ نصیب کہ جس آدمی کو اپنی نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آ جائے۔ ساری دنیا کے خیالات جو ہیں ان کے احکام جدا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک کا حکم جو ہے وہ جدا ہے اور وہ الگ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مرض الوفات شریف کے اندر آپ ایک مرتبہ نماز با جماعت جب ہو رہی تھی تو حجرہ شریفہ سے آپ نے بیماری کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں پردہ ہٹا کر دیکھنا چاہا کہ میری امت کیا کر رہی ہے، میں دیکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی پردہ ہٹایا تو جتنے صحابہ کرام کھڑے تھے، میں آپ کو ذرا اس کی نقشہ بنا کے دکھاتا ہوں، ایسے جیسے یہاں صفحے ہیں نا آپ کی مسجد کی، اس طرح صفحے ہیں، اور وہاں پر کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کا دروازہ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں سے جب پردہ ہٹایا تو دیکھنا تو آگے نا قبلہ شریف کی طرف، لیکن سب صحابہ کرام نے اپنے منہ پھیر دیے، منہ پھیر کر اس طرح تو اس طرف دیکھنا شروع کیا، اور نہ صرف دیکھا بلکہ دیکھ کر محظوظ ہوئے، لطف اندوز ہوئے۔ کئی صحابہ کرام کو فرط محبت سے رونا آ گیا، اور یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حتی کادو یفتتنون من رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ اتنے دنوں سے ترسے ہوئے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو قریب تھا کہ وہ اپنی نماز کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہو جاتے اور حضور کی طرف بھاگ پڑتے، قریب تھا یہ سب کچھ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو کام کر رہے ہو کرتے رہو، اشارہ فرمایا، سرکار واپس ہو گئے۔ اب یہ سارے محدثین کے سامنے یہ حدیث ہے، تمام ائمہ مجتہدین کے سامنے بھی یہ حدیث ہے، تمام اہل مذاہب کے سامنے بھی یہ حدیث ہے۔ کسی مذہب والے نے یا کسی مجتہد امام نے یا کسی محدث نے یا کسی بھی بڑے عالم نے یہ قطعاً فتویٰ نہیں دیا کہ اس طرف منہ پھیر کر سرکار کو دیکھنے والوں کی نماز ٹوٹ گئی تھی۔ اور آپ بات پوچھ رہے ہیں خیال کی، خیال تو بہت بہت چھوٹی چیز ہے، چہرہ پھیر کے یہ اس طرح کر کے دیکھنا، اور عین ممکن ہے سینے بھی پھر گئے ہوں، کہ جس طرح اگر کوئی نمازی آج کرے کسی کے لیے تو سینہ پھر جائے قبلے کے رخ سے، سینہ پھر جائے قبلہ کے رخ سے، چہرہ بھی پھر جائے، سینہ بھی پھر جائے تو نماز اس کی ٹوٹ جاتی۔ تو جو استقبال قبلہ کا مسئلہ ہے اس کی روح سے ان کی نماز ٹوٹ جانی چاہیے تھی، مگر چونکہ یہ رویت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت ہے، یہ نظارہ یہ ودحا کے چہرہ مبارکہ کا نظارہ تھا، اس لیے نماز کو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی یہ نماز جو ہے یہ دنیا کی باقی نمازوں سے زیادہ کامل تھی، زیادہ کامل۔ اور ایک حدیث پاک جامع ترمذی میں اور صحیح بخاری میں ہے، دو صحابہ سے علیحدہ علیحدہ مروی علیحدہ علیحدہ دو واقعات ہیں، ایک حضرت ابو سعید بن معلہ ہیں اور دوسرے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ بالکل یکساں ایک جیسا ہے، لہذا میں صرف ایک ہی واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرہ مبارکہ سے ان کو آواز دی، بلایا، ادعوک یا ابی میرے پاس آؤ۔ تو آواز انہوں نے سنی، اور دوسری روایت میں ہے کہ ابو سعید بن معلہ نے یہ آواز سنی تو سن کر انہوں نے سوچا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا
نماز کے اندر جو زیادہ خشوع خضوع اور اطمینان تھا نا، اس میں کمی کر کے تو نماز کو جلدی سے مکمل کیا، اور مکمل کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں فوراً حاضر ہو گئے سلام پھیرنے کے بعد۔ تو جب حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خفگی میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مالکا لم تجینی اذ دعوتک، کہ جب میں نے تجھے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آیا تھا؟ اس وقت کیوں نہیں آیا تھا؟ اس کیا حضور انی کنت اصلی، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، اور پھر میں نے یہ آواز سننے کے بعد نماز کو جلدی ختم کیا، اور ختم کر کے تو میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا ہوں تاکہ دیر نہ لگے سرکار کے حکم کی تعمیل میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اما قرأت فی القرآن قولہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا ایمان والو جس وقت تمہیں اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے، کس کے لیے بلائے؟ کہ تمہیں وہ زندگی عطا کرنا چاہتے ہیں، زندگی دائمی بخشنا چاہتے ہیں، تمہیں وہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں ہدایت کے ذریعے، تمہاری رہنمائی کے ذریعے، تمہیں نیکی سکھانے کے ذریعے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے تمہیں جب وہ بلائیں تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ استجیبوا، فوراً تمہیں ان کے بلاوے پر آ جانا چاہیے، فوراً آ جانا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تب ان دونوں صحابیوں کے واقعے کے اندر آتا ہے کہ دونوں نے الگ الگ سرکار کی بارگاہ میں معذرت کی اور عرض کیا کہ حضور اس طرف ہماری توجہ نہ تھی، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ اور اس حدیث کی شرح میں علماء اسلام جو اور ہیں وہ تو اور ہیں، لیکن علماء دیوبند نے بھی اور بعض علماء غیر مقلدین نے بھی یہ لکھا کہ اس حدیث پاک سے علماء محدثین اور ائمہ دین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی خوش نصیب کو حالت نماز کے اندر سرکار کی آواز مبارک پڑے کہ سرکار بلا رہے ہیں، تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ جو ہی آواز سنی ایک کلمہ بھی آگے نہ پڑے، نماز کو پہلے سٹاپ پر ختم کر کے تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور حضور کی جا کے بات سنے۔ اگر کچھ بات فرمائیں تو بات سنیں، اگر کوئی حکم دیں تو حکم کی تعمیل کریں، بازار بھیجیں تو بازار جائیں، باغ میں بھیجیں تو باغ میں جائیں، کہیں پیغام بھیجیں تو پیغام لے کے جائیں، کہیں سودا لینے بھیجیں تو سودا۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، اصل عبارت کے اندر اتنا ہے کہ سرکار کے پاس آئے اور سرکار کی بات سنے اور سرکار کے حکم کی اطاعت کرے۔ ہاں جی، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر واپس سرکار کی بارگاہ میں لوٹے، اور پھر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں، آپ فرمائیں کہ بس بھئی اب تم فارغ ہو جاؤ، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے واپس آ کر جہاں سے نماز کو چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے اپنی نماز کو شروع کر کے مکمل کر لے، اور اس کی پہلی نماز ٹوٹنے نہیں پائے گی۔